وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، اب صحیح ہے، بات کریں. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. جناب کیسے ہیں؟ بڑھیا آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ آپ کو بھی. ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جناب، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کری تھی ہفتہ جی پہلے. جی کچھ کوشچن تھے پرسنل ہے نا. ایک نا جی میرا بہت بڑا کوشچن ہے ختنے سے ریلیٹڈ ہے نا، جو سرکمسیشن جس کو آپ بولتے جی 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 ہیں. کیمرہ صحیح کر لوں. جی سیم کھانا صحیح. اوکے. سو میں نے اس پہ دیکھا تھا جو صحیح البخاری میں بھی اور تھوڑی بہت شیعہ حدیث بھی ہیں ختنے سے ریلیٹڈ. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میری جیسے 30 ایئر ایج ہے نا، تو مجھے یہ سرکمسیجن کروانا چاہیے میرے پہ؟ وہ فرد ہے یہ چیز کہ کیا سین ہے اس کا مطلب؟ دیکھیں ختنہ کے متعلق کیا فرض ہے یا نہیں ہے، آپ ہاں نے ایک جی ایسا سوال کیا، اب مجھے دیکھنا ہوگا بھائی. جی. میں ویسے نکالتا تھا میں نے یہاں پہ بخاری میں نا ایک وہ حدیث ہے 6298. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم سرکمسائزڈ ہمسیلف آفٹر ہی ہیڈ پاسڈ دا ایج آف 80. 80 سال کے بعد انہوں نے خود کا وہ ایک منٹ ختنہ ایک منٹ ہوا ان بھائی، کا. ایک جی منٹ بھائی، ایک منٹ میں کتاب لے کر. عفواً. عفواً ایک سوری. ایک منٹ جی جی بات کریں، بات کریں. اچھا میں آپ کو ویسے ایک چھوٹی چیز بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں نا ایک ورس ہے سورہ نساء کے اندر چیپٹر 4 ورس نمبر 125. اس میں بھی مطلب ایگزیکٹلی تو نہیں مینشن کیا، پر جو ابراہیم علیہ السلام نے چیزیں کری ہیں وہ ساری لائک ایسے لکھا ہوا کہ اینڈ whose way of life could be better than that of he who submits his whole being to Allah, does good and follows exclusively the way of Ibrahim whom Allah took for a friend. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے بھائی، سن لو، یہ جی کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء السادس، جلد نمبر 6. میں اہل بیت علیہ السلام کی آپ کو حدیث سنا لیتا ہوں. یہ ہے صفحہ نمبر 37. حدیث ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80. جب کوئی مرد مسلمان بن جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے مسلمان بنتا ہے، اس پہ ختنہ واجب ہے، چاہے اس کی عمر 80 سال ہو، 80 بھی سال ہو، ٹھیک 80 ہے. ایئرس اولڈ ہو. وہ ایک چھوٹا سا زخم ہوتا ہے، وہ بھائی دیکھیں وہ ایک ہفتے میں 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ زیادہ ڈرے نہیں. اچھا مزید سوال کریں. اوکے ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے میرا ایک نا جو ہاؤس جو انٹرسٹ پہ گھر وغیرہ لیتے ہیں، کار لون ہے نا، یہ انٹرسٹ کبھی پر کار کا تو چلو فکسڈ ہو جاتا ہے، پر گھر کا فکس انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ حرام ہے مطلب ٹوٹلی ہمارے تو لیے؟ یہ جو ہے اس کا مجھے ابھی میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس میں کچھ تفصیل ہے، اوکے اس کا کبھی کوئی اور بات نہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی ٹھیک ہے جی. چلو ایک نا میرا پرسنل کوشچن ہے، جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان کے رائٹ آفٹر کیوں نہیں ہم لوگ پرے کرتے؟ جیسے آدھا گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں جیسے مسجدوں میں ہے نا، نہیں کوئی کیونکہ ضروری نہیں آج ہے، کل تو سب کو پتہ ہی ہے کتنے بجے کوئی ضروری ہوتی نہیں ہے ہے. پرے. آپ تو بہتر یہی ہے کہ اذان ہو جائے تو نماز فوراً پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. جب وقت داخل ہوتا ہے تو اتنا ہی ثواب زیادہ ہے کہ آپ فوراً نماز پڑھ. ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ بعض نمازیں جو ہے نا اس میں اس کا نافلہ پہلے ہوتا ہے، جیسے نماز ظہر ہے، اس میں ٹھیک ہے سنت جی. یہ ہے کہ انسان نوافل پہلے پڑھے پھر نماز ظہر پڑھے. ہاں ہاں. ہاں تو اچھا یہ جی یہ سوری گو ہیڈ. جی جی. اور پھر نوافل عصر کی پڑھے پھر نماز عصر پڑھے، ٹھیک ہے نا. نماز مغرب میں نافلہ مغرب کے بعد ہے، عشاء میں مغرب کے بعد ہے، فجر میں نماز فجر سے پہلے ہے، یعنی وہ اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز فجر. جی نوافلہ. اچھا جی. تو ہاں
ٹھیک تو ہے جی. جو لوگ نہیں پڑھتے اچھا نا مساجد وغیرہ میں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ جماعت بن جائے، شاید لوگ دیر سے آتے ہیں، لیکن پڑھنی چاہیے، جلدی سے پڑھنی چاہیے. اچھا ایک نا کوئک کوشچن، جو یہ جی، جو یہ ختنہ ہے یہاں پہ نا تھوڑا ایکسپینسو ہے کینیڈا میں، اگر آپ کے پاس کوئی وہ میڈیکل ریزن نہیں ہے نا تو گھر میں کر 19 گھر میں نہیں کرنا بھائی، گھر میں کر لو گے پیسے بچانے کے چکر میں، وہ پھر وہ اگر وہ ایک دفعہ وہ جی کٹ گیا نا پھر بڑا مشکل ہو جائے. ہاں، اچھا نہیں میں کہنا چاہ ذبح رہا تھا حلال کہ ہو جائے گا، حلال ذبیحہ ختم. اچھا اچھا مزید بولے. نہیں سر میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے فرینڈ ہیں، ان کے فادر صاحب ڈاکٹر ہے جیسے، تو اگر میں ان سے کہہ کہ ایسا کوئی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، میڈیکل جھوٹا ریزن بنایا جا سکتا ہے، الاؤڈ ہے ہمارے لیے ایسا جھوٹ بولنا پیسے بچانے کے لیے، اگر کہ غلط ہے مجبور یہ؟ ہیں، اگر مجبور ہے تو کر سکتے ہیں، اگر مجبوری ہے. دیکھیں اگر انسان حرج میں واقعاً یعنی جی جی مجبور ہے، انسان اگر اچھا جی مجبور ہے، اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے، مثلا میرا بیٹا ہے مریض ہاں بیمار ہے، اس کی علاج نہیں بے ہو رہی شک ہے، اب ہاں ہاں بڑے تکلیف میں ہے بچہ، اب میں اگر جھوٹ بولوں ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں تو اس کا علاج ہو جی جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اگر انسان ٹھیک ہے بہت ہی واقعاً حرج میں ہو، واقعاً تکلیف میں ہو، لیکن ایسے بلا اچھا وجہ جی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، وہ صحیح سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر واقعاً انسان میں تکلیف زیادہ ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اچھا سر ایک نا بڑا کوشچن ہے، اگر آپ جواب ابھی دینا چاہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں تو پھر یعنی انشاءاللہ مجبوری میں کے کچھ حد تک جواب. ہو، انسان کو مجبوری کے حد تک ہو نا، ویسے ایسے پیسہ بچانے کے فکر میں نہیں کر سکتے، لیکن اگر بہت ہی مجبوری ہے تو وہ جائز ہے. جی. ٹھیک ہے جی. وہ اچھا ہر ایک نا شخص کے اپنے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، وہ خود اپنی مجبوری سمجھتا ہے ہر آدمی، ٹھیک ہے نا. وہ دوسروں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن وہ فرد صحیح کو جب وہ مجبور ہوتا ہے نا، وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ آتا ہے، دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص مجبور ہے، لیکن اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے. وہ تو جی جی ہر شخص اپنی حالت وہ بہتر جانتا ہے. جی. بے جی شک. سوال کیا؟ اچھا جی ایک نا بڑا سوال ہے، جو حج میں پرے کرتے ہیں ہم ہے نا، ہاں ایک آئی تھنک الکافی کے اندر نا ایک وہ ہے چیپٹر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی کیا تھا وہ، ایک سیکنڈ سوری، ہاں جی الکافی میں لکھا ہے کہ وزٹنگ دا گریو آف الحسین از اکول ٹو 20 pilgrimage that is to the house in Makkah and better than جی 20 umrahs and one hajj. جی یہ میرے اور نا میرے فرینڈز ہیں ان کے بیچ میں یہ آرگیومنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حج کی جو رسپیکٹ ہے یہ کیوں نیچے جاتی ہے اس کے اکارڈنگ. اگر تو ریوارڈ لکھا ہوتا نا دین اٹس اوکے، کیونکہ ہم ماں باپ کو بھی دیکھنا اور ہے، اتنا ریوارڈ تو ہی ریوارڈ مراد ہے ہے، نا. ریوارڈ ہی مراد ہے بھائی، اس سے ریوارڈ ہی مراد ہے. اچھا یہ میں کیسے پروو کروں گی اس کو، کیونکہ لکھا تو ہوا نہیں. نہیں منظوری اور ریوارڈ ہے نا وہ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے ڈائریکٹلی حج سے ریلیٹڈ نہیں، صرف ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے نا. جی جی بالکل، یہ بہت کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے عربی قرآن میں، حدیث میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ فلان چیز مثلا حج کے اچھا برابر ہے، یہ اچھا کام کرو گے تو فلان چیز کے برابر ہے، یعنی اس کے ثواب، اس عمل کے ثواب کے برابر ہے، جتنا ریوارڈ ہوگا اس عمل کا. بلی اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ میں نے دیکھا ہے کئی نا شیعہ مسجد میں جب میں گیا نماز پڑھنے، کئیوں نے 2 وہ رکھے تھے، وہ سینڈ کے وہ جو پتھر ہوتے ہیں نا جس پہ سجدہ کرتے ہیں، کئیوں نے 1 رکھا ہوا تھا. ہمارے لیے صحیح کیا ہے وہ آپ صحیح کی ہے کہ حدیث کی؟ آپ ڈرٹ جو ہے نا، سجدہ یہ ہے کہ آپ انسان اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے، اچھا کریٹر کے سامنے، خالق کے سامنے، کریٹر کے بنانے والے کے سامنے آپ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں گناہ کار ہوں، تو مجھ پہ رحم کر، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ جو انسان کا ٹھیک ہے جو چہرہ ہے، یہ سب سے پیارا حصہ انسان کے بدن میں، انسان کے جسم میں سب سے بے پیارا شک حصہ یہ چہرہ ہے. تو انسان اپنی آنکھ، جی اپنا ماتھا مٹی پہ، مٹی جو ہے بہت ہی ذلیل چیز ہے، بہت ہی بے قیمت، سب سے عام چیز مٹی ہے، اس پہ رکھتے ہیں. تو اہم صحیح چیز یہ ہے کہ صحیح آپ اس پہ رکھ دیں. اب ایک ہی کافی ہے، 2 رکھنا چاہیں 2 رکھ دیں، لیکن وہ ایک ہی کافی اچھا ہوتا ہے. اہم چیز یہ ہے، وہ کوئی اس میں اس سے منع بھی نہیں ہے، وہ ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے کہ آپ 2 رکھ دیں، ٹھیک ہے نا. اہم یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ مٹی پہ سجدہ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹکی ہو سکتا ہے وہ پاؤڈر کی شکل میں مٹی ہو. آپ مٹی اپنے گھر میں صاف مٹی نہ بازار گلی سے یا پارک سے یا صحن سے لے کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے کسی رومال میں رکھ دیں، اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹھیک مساجد ہے جی وغیرہ میں ہم لوگ ٹکی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پاؤڈر صورت میں ہو نا، پاؤڈر کی شکل میں مٹی، جی 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 تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے ہر جگہ. تو اس کو ہاں کچھ بے شک پانی ملا کے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ٹکی بناتے ہیں، تاکہ یہ ہر اس کا رکھنا، اس کا دیکھ بھال کرنا آسان ہو.
ٹھیک ہے جی جناب. ایک نا اور کوشچن ہے وہ اس میں جیسے ہمیں 5 پریئر ملی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ آئی تھنک معراج کے لیے گئے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا تھا کافی بار ہے نا, انہوں نے کہا جب 5 ہو گئی پھر رسول نے آپ ہی کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے نیچے نہیں میں جا سکتا ہے نا, اٹس مور دین انف ہے نا. تو اس کے باوجود بھی ہم اس کو لائک 3 ٹائم میں کنورٹ کر کے 5 کو فنش کر رہے ہیں ہے نا. تو رسول نے اچھا تو جی نہ 5 وقت ہے, ہمارے پاس بھی 5 وقت ہے, لیکن وہ جی جو ہے عصر کا وقت جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے. عصر کا اچھا وقت اتنا شروع ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ظہر کی نماز جتنا پڑھیں اور اس کا عصر کا وقت شروع ہو. یہ عصر کا وقت وہ 5 وقت ہی ہے کہ ظہر کا وقت جب دیکھیں, ظہر کا وقت یہ ہے کہ جب سورج بالکل آپ کا جو شیڈو ہے, آپ کا جو اچھا جی شیڈو ہے شارٹسٹ فگر میں آ جاتا ہے. جب دوبارہ بڑھنے لگتا ہے شیڈو تو نماز واجب ہو جاتی ہے. اس میں سے پہلا حصہ مخصوص ہے نماز ظہر کے لیے. وہ کتنا مخصوص ہے کہ آپ نماز ظہر پڑھ لیں. نماز ظہر پڑھنے میں 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں, وہ اتنا ٹائم کہ آپ کو لگتا ہے وہ مخصوص ہے. وہ بقیہ ٹائم مشترک ہے ظہر و عصر کا. تو روایات احادیث میں یہی ہے کہ آپ نماز ظہر کے بعد عصر کے نوافل پڑھیں. عصر کے نوافل میں کچھ ٹائم لگتا ہے, وہ 8 رکعت ہوتے ہیں. اس کے بعد نماز عصر پڑھ سکتے ہیں. نماز عصر اس کا وقت فضیلت اسی میں ہے کہ اسی وقت پڑھا جائے. یا مثلا جو شخص نوافل نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کے بعد ظہر کے بعد وہ عصر پڑھ لے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے وقت 5 وقت ہیں, لیکن اس کا وقت جو ہے کافی ظہر کا جو مخصوص وقت ہے وہ بہت کم ہے, کچھ منٹس ہیں. اور مغرب کے ساتھ بھی یہی ہے. مغرب کے ساتھ بھی یہی. تو اس کی وجہ یہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے, کیونکہ لوگوں کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے کہ اس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے کیا. اچھا سر, میں نا ٹرک ڈرائیور ہوں جیسے, تو میرے کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ میں سفر پہ ہوں ہے نا. جب میں دور جاتا ہوں کہیں وہ سفر نہیں, تو وہ نہیں آپ کا کاؤنٹ جاب ہے. ہوگا. نہیں, وہ جاب ہے. ہاں, وہ آپ کا کام ہے. اچھا جو بندے جو کام میں پتا کیا مسلمان ہوئے ہیں میرے جیسے, پر وہ سیکھ ہیں, ایک آدھے جانتا ہوں میں ان کو, کافی ایج ہے ان کی ہے نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرک میں بیٹھے بیٹھے ہی لانگ ڈرائیو ہوتی ہے نا, ہر ایک ٹرک ڈرائیور کو یہی ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں ہے نا. تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے چیز جائز ہے؟ نہیں, نماز کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. اگر دیکھیں, اگر انسان مجبور ہے, دیکھیں کہ باہر بہت سردی ہے, بہت برف ہے, آپ باہر اگر باہر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو بیمار ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر تو جائز ہے, پھر کرنی چاہیے. پر نماز آپ کی باہر نہیں ہوگی. اگر آپ کو ضرر ہوگا نا, ضرر سمجھتے ہیں, ہارم, ضرر بولتے ہیں ہارم کو, نقصان ہوتا ہے انسان کا. میں اگر باہر نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے چور میرا سامان اٹھا لیں. میں باہر نماز پڑھوں, مجھے بیماری ہو جائے, یقین نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں آپ باہر نہیں پڑھ سکتے, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جو بھی ہے بستر میں نماز پڑھیں. لیکن اگر اس طرح صورتحال نہیں ہے, موسم اچھا ہے, سردی ہے لیکن اتنی سردی نہیں ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں, ٹھیک ہے نا, یا میرے پاس کوٹ ہے, تو اس صورت میں کھڑے ہو کے, یا اگر مثلا کوئی آپ کا دشمن ہے, دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دشمنی ہوتی ہے نا. اب آپ کے سکھ کمیونٹی والے, اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا فلانی وہ مسلمان ہے, اس کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ نماز پڑھا اس کو مارتے ہیں. اگر اس طرح ڈر ہے, خوف ہے, تو پھر نہیں, پھر تو چپ کے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو نہیں, گاڑی کھڑی کر دیں, کسی اچھی جگہ پہ پارک کر دیں, پھر نماز پڑھ دیں, پھر آگے سفر پہ جائیں. اچھا ایک نا اور کوشچن ہے سر, ٹرک ڈرائیورز کے لیے نا یہ بہت بڑا پنگا ہے کہ وہ جو یورینیٹ کرتے ہیں ان کو کرنا, لائک جیسے کسی کو آ گیا نا ٹوائلٹ, ابھی دیکھو ایمرجنسی ہے نا, آس پاس نہیں ہوتے وغیرہ اویلیبل ہے نا, تو ان کو پھر کھڑ کے کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر کوئی دیکھ لے, ہمیں کیا کرنا, ہم ٹریکٹر ٹریلر کے بیچ میں نا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے نا. کئی کیا کرتے ہیں کہ روڈ پہ پھر ان کو کرنا پڑتا ہے سب کچھ نا مجبوراً. تو ایک منٹ میں آپ کو کیسے بچا جائے, میں آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. وہ آپ نے وہ کربلا والی پوچھا تھا نا, تو آپ کے دوستوں کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کربلا کے ثواب کا یہ کتاب سنن ترمذی ہے, سنن الترمذی. آپ پھر اس کا دیکھ لیں, ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہے, انگلش میں بھی ہے. چاپ دار الفکر, یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں, اس میں نمبرنگ مختلف, چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتے ہیں, لیکن آپ کو مل جائے گا کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میرے پاس جو چاپ ہے وہ ہے 3000, حدیث نمبر 3482. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں, من سبح اللہ مئۃ بالغداۃ و مئۃ بالعشی, جو سبحان اللہ کہہ دے 100 مرتبہ رات کو, 100 مرتبہ صبح,
کان کمن حج مئۃ مرہ، اس کا یہ ہوگا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 100 حج بجا لائے. آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ رات کو 100 مرتبہ صبح کہتے ہیں تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسے آپ نے 100 مرتبہ حج بجا لائے. اچھا ومن حمد اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی کان کمن حمل علی مئۃ فرس فی سبیل اللہ. اور جو شخص الحمدللہ 100 مرتبہ کہتے ہیں رات کو 100 مرتبہ صبح، ایسا ہے کہ اس نے 100 گھوڑوں پہ سوار ہو کے اس نے جہاد کیا، اور بہت سارے ثواب اس میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس طرح کی روایات ہیں. اوکے اچھا تو میں اب آپ سوال کر رہے تھے. ہاں جی جب یہ ٹرک ڈرائیور سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کو کرنا پڑتا ہے پیشاب ہے نا مجبورا، تو اس کے جو چھینٹے ہوتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے؟ مطلب کہنے کا کہ بھئی میں نے تو وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی. چنٹوں کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا، آپ چنٹے آپ پڑھ سکتا ہے، چنٹے پڑھ دیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز کے وقت آپ کو شلوار چینج کرنا ہوگا جب نماز پڑھیں گے نا. ہاں ایک صاف شلوار رکھ دیں گاڑی میں اپنے پاس بیگ میں نماز کے لیے، قمیض شلوار وغیرہ یا شورٹس. کوئی مرد تو شورٹ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ رکھ دیں. جب چنٹیں پڑتی ہیں تو ٹھیک ہے ابھی پڑھنے دو، لیکن جب وہ وضو بنائیں گے تو اس وقت لوٹے سے استنجا سمجھتے ہیں نا، استنجا کس کو بولتے ہیں؟ ہاں شرمگاہ کو جو دھوتے ہیں اس کو استنجا بولتے ہیں. تو لوٹے سے وہاں دھو لو، اور اپنا جو مثلا جن چیزوں پہ چنٹیں پڑی ہیں مثلا انڈر ویئر ہے یا شلوار ہے تو اس کو اتار کے وہ صاف کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھو، پھر اس کو نکال دو، پھر جو کام کے کپڑے پہن لو، اس میں کوئی منع نہیں ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں نا گاڑیوں میں کام کرتے ہیں یا مستری وغیرہ ہے، وہ میکینک شاپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ کڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے نا بہت دفعہ، وہاں پہ دھو نہیں سکتے. ہاں کام جب جاب پہ ہوتے ہیں یا ریسٹورنٹ میں کوئی کام کرتا ہے بھائی تو اس میں چنٹے پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت آپ صاف کریں، نہیں اس وقت صاف کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن جب نماز کے لیے جائیں نا، جب آپ کا کام ختم ہے، شفٹ ختم ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس وقت صاف کپڑے ہونے چاہیے. بہت سارے اپنی گاڑی میں صاف کپڑے رکھ دیں، بیگ میں رکھ دیں صاف کپڑے، تو وضو جب بنائیں گے تو صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھیں. اچھا جناب، یہ جو ظہر کی نماز ہے عصر کے ساتھ ہم مکس کر سکتے ہیں کہ صرف ظہر کے بعد ہی عصر پڑھنی ہے؟ مطلب وہ اس کا وقت دیکھیں، وقت اس کا جو ہے نا زہر کا وقت جو جب شیڈو شارٹیسٹ ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ لمبا ہونا ہو جاتا ہے، یعنی آفٹر نون شروع ہوتا ہے، تو اس وقت زہر پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ کی مرضی ہے کہ مغرب عصر کب پڑھیں. سورج ڈلنے تک آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. بہتر یہی ہے کہ جلدی پڑھیں، شروع میں پڑھیں، لیکن ضروری نہیں ہے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لیکن اتنا انتظار نہ کریں کہ سورج ڈل جائے. اگر سورج بیٹھ گیا تو وہ قضا ہو گیا، وقت ختم ہے. نہیں، میں ظہر کی بات کر رہا ہوں. ظہر میں عصر کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ بالکل یہی لیکن پہلے زور پڑھنا پڑے گا پھر عصر. ہاں بے شک. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساتھ پڑھے نا، میں کہہ رہا تھا ضروری نہیں ہے. اگر مثلا زور پڑھ لیا، کام آ گیا بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ پڑھنا چاہیں وہ بہتر وہی ہے کہ ساتھ پڑھیں. ساتھ پڑھیں نا، ہاں صحیح ہے، کیونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں آگے کیا ہوگا، کہ تمہیں موقع بھی ملے گا پڑھنے کا کیسے. جی بالکل. اچھا ایک نا کوشچن ہے، جو حضرت عائشہ کی ایج کا تھوڑا جو کوشچن اٹھاتے ہیں جیسے ایتھیسٹ اور میرے کچھ فرینڈ ہیں، تو شیعہ میں ان کی ایج کتنی بتائی گئی ہے؟ مطلب ہاں ان کی میرج ہوئی تو وہ تو عائشہ کا اپنا قول ہے نا کہ 9 سال اس کی عمر ہے، تو اس کی 9 سال عمر نہیں تھی، ویسے اس کی عمر زیادہ تھی، کیونکہ اس کی جو بہن ہے ہجرت کے وقت اس کی بہن کی عمر 27 سال تھی، اور اس کی بہن اسماء اس کا نام ہے، اور وہ 27 سال کی عمر میں اس کی ہجرت کے وقت، تو عائشہ سے وہ 10 سال بڑی ہے، اور عائشہ ہجرت کے وقت اس کی عمر بنتی ہے 17 سال، اور اس طرح عائشہ کی عمر 19 سال بنتی ہے. اگر اس کی کتابیں چاہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، وہ بہت ساری کتابوں میں کیلکولیشن دیکھی تھی، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی اوتھینٹک ہے یہ بات. یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. وہ اب خواتین میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ اپنا عمر کم بتاتی ہیں، تو عائشہ جو کہتی ہے کہ میرے 6 سال میں شادی ہو گئی ہے، تو وہ کیونکہ عائشہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سنہ 57 میں اس کی وفات ہوئی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے 57 ہجری میں. ہاں تو 57 ہجری وہ بہت عرصے تک زندہ رہی ہے، تو وہ اس زمانے میں اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس میں سے یہی ہے کہ میں بہت کم سن ہوں. یہ سب عورتوں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ینگ بتاتی ہیں. تو سنہ 57 میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئرز یہ زندہ تھی. 47 ایئرز. اگر یہ جیسے کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہجرت کے وقت یہ 7 سال اس کی عمر تھی، یعنی یہ 64 کی ایج میں دنیا سے وفات پا گئی ہے. آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے 64 بہت ینگ ہے مرنے کے لیے.
عورتوں کے لیے 64 پہ مرنا کافی ینگ ہے. ہوں تو یہ کوئی 80 سال کے لگ بھگ ہوئی ہوگی مرتے وقت. تو یہ جو ہے اپنا اچھا جی عمر کم بتاتی تھی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے یہاں کتنی مانی جاتی ہے ایج ویسے مطلب تو ہمارے ہاں شیعہ کتب میں مجھے تو یاد نہیں کہ اس کی کوئی ایج بتائی گئی ہو، لیکن کہ اپنے کتب میں یعنی کہ اپنے کتب میں جو اس کی بڑی بہن ہے وہ اس کی ہاں وہ عمر تو پتا ہے. مختلف کتب میں اس کی عمر جو ہے 27 سال تھی ہجرت کے وقت، اور وہ عائشہ سے 10 سال بڑی جی ہے. تو عائشہ کا عمر صحیح 17 سال ہے ہجرت کے وقت، اور ہجرت کے 2-3 سال بعد اس کی شادی ہوئی ہے. تو 2-3 سال بعد اچھا جب اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی عمر 19-20 سال کی تھی نا شادی کے وقت. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا اور ان سر کی ایک نا کتابوں میں کوشچن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی شادی بھی تھی. اچھا جی ہاں وہ 9 سال کی لڑکی 6 سال کی لڑکی کی طلاق تو نہیں ہوتی اس کی، اس کے پہلے شادی بھی تھی. ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. ہاں جی ہاں اچھا 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 مطلب جی کافی ایسے پروف ہیں جو دکھاتے ہیں کہ جی جی وہ جی جی اولڈ جی انف. اوکے.